پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسند نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ ڈویژن کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سید عاصم منیر کا فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور جنگی استعداد میں اضافے کے اقدامات کا جائزہ، فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر سہولت کا مشاہدہ، اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی، تیز فیصلہ سازی، درستگی اور صورتحال سے آگاہی کی اہمیت پر زور۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ Back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. I can say today with a sense of relief and sense of achievement that Alhamdulillah Pakistan is economically out of woods. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بحران سے نکل گیا۔ جب حکومت سنبھالی تو پاکستان کی معیشت نازک صورتحال سے دوچار تھی۔ ملک عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا تھا۔ مہنگائی بے قابو تھی، پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں۔ سرمایہ کار، صنعت کار، تاجر برادری پیچیدہ قوانین، غیر ضروری ضوابط اور طویل طریقہ کار سے پریشان تھے۔ ہماری حکومت نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ پاکستان نے معرکہ حق میں بھارت کو شکست دی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو پسپا کیا۔ مئی میں خلاف جنگ کے دوران پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے اپنی خود مختاری کا بھرپور دفاع کیا۔ کھلاڑیوں نے بھی ثابت کیا کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں۔ گیمز میں جس اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا اس سے فیڈریشن مزید مضبوط ہوگی۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب، مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھی ثقافتی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ سید عاصم منیر نے نمایاں کارکردگی پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ نیشنل گیمز کے اختتام کا اعلان اور 36ویں نیشنل گیمز کی میزبانی پنجاب کے سپرد کی۔ مقابلوں میں پاکستان آرمی کی پہلی پوزیشن، وابڈر نے دوسری اور نیوی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ذاتی مقاصد کے لیے ملکی اداروں پر حملے کیے گئے، پی ٹی آئی نے ملکی اور معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، کردار کشی اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیا۔ کبھی کسی کو چور، گاڈ فادر اور گالی گلوچ نہیں کی گئی تھی۔ کسی سیاسی جماعت نے IMF کو خط نہیں لکھا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں خطاب، کہا سازش کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ نوجوانوں کے ذہن میں نواز شریف سے متعلق زہر بھرا گیا۔ نواز شریف نے ملک میں خدمت کی سیاست کو فروغ دیا۔ ترقی کے ہر منصوبے کی تختی پر نواز شریف کا نام لکھا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کی معیشت کو استحکام ملا۔ 9 مئی برپا کیا، اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی، لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو ہے، چاہے وہ میاں والی میں تھی، چاہے لاہور میں تھی یا چکدرا میں تھی یا پشاور میں تھی، یہ پھر ایک جوائنٹ وینچر تھا جنرل فیض کا۔ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ فیض حمید کی سرپرستی میں شروع ہوا۔ سازش کے تحت نواز شریف کو من گھڑت الزامات کے تحت نااہل کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ فیض حمید پر اور بھی الزامات ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آج بھی سازشی عناصر پی ٹی آئی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مغربی سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ طالبان کو بھتہ دیتی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت طالبان کو بھتہ نہ دے تو ہم چند دن میں دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ ملک کو سفارتی سطح پر حاصل کامیابیاں اور فوج کا بلند مورال اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان درست سمت میں گامزن ہے۔
فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو جو عالمی شہرت ملی اس کی مثال نہیں۔ نواز شریف کو قید و جلا وطنی اور بانی پی ٹی آئی کی لانچنگ کے پیچھے فیض حمید تھے، جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، سب کچھ فیض حمید کے کہنے پر ہوتا تھا۔ امید ہے 15 جنوری تک این ایف سی ایوارڈ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں این ایف سی پر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ تحمل سے بات ہوئی ہے۔ پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والوں پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے ٹیکس بیس کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں صرف 2% اضافہ کیا گیا۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بوجھ عوام پر ڈالے جانے کا پلان۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات پر مزید 5 روپے پی ڈی ایل بڑھانے کا منصوبہ۔ قرضہ 3180 ارب میں سے 1700 ارب روپے کی سیٹلمنٹ کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 6 سال میں ختم کر دیا جائے گا۔ گیس سیکٹر گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے پلان کی وزیراعظم آفس اور وزارت خزانہ سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق میڈیا رپورٹس قیاس آرائیاں ہیں۔ اوگرا نے وضاحت کر دی۔ اوگرا کے مطابق قیمتوں پر کسی قسم کا ابتدائی وقت یا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اوگرا قیمتوں کا تعین وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق مقررہ وقت پر کرتا ہے۔ قیمتوں سے متعلق حساب کتاب صرف سرکاری ہدایت پر حکومت کو بھجوایا جاتا ہے۔ قیمتوں کے تعین میں قانونی اور طے شدہ طریقہ کار پر مکمل عمل کیا جاتا ہے۔ وزیراعظم سے برطانوی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ تاریخ، مضبوط ادارہ جاتی روابط اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ برطانوی وزیر کا دورہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات میں اقتصادی اور دفاعی تعاون کا نیا باب۔ SIFC کی مؤثر پالیسی کی بدولت پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے مواقع کی راہ ہموار ہو گئی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی ترکیہ کے اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ اہم ملاقات۔ عالمی برادری کا اقوام طالبان رجیم کو 2 ٹوک انتباہ۔ انسداد دہشت گردی اقدامات کی عدم تکمیل پر سیکیورٹی کونسل اجلاس میں اقوام طالبان کی سرزنش۔ چینی مستقل نمائندے فو کانگ نے خبردار کر دیا افغان سرزمین میں TTP سمیت دیگر دہشت گرد گروہ فعال اور پڑوسی ممالک پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ڈنمارک کی نمائندے نے طالبان سے القاعدہ، TTP سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ 31,000 سے زائد افراد ڈپورٹ۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے تحت انخلا کا عمل جاری۔ صوبے بھر میں 203 غیر قانونی مقیم افراد مختلف ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود۔ انسداد اسمگلنگ آپریشن۔ فرنٹیئر کور، نارتھ بلوچستان اور کوئٹہ کسٹمز کی مشترکہ بڑی کارروائی۔ کوئٹہ میں کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں اسمگل شدہ سگریٹس، چھالیاں اور چائے برآمد کر لی گئی۔ انسداد اسمگلنگ کی کارروائی میں 10 ٹرک ضبط کر کے کسٹمز ویئر ہاؤس منتقل کر دی گئی۔ کسٹمز انفورسمنٹ سرکھودا کی کارروائیاں۔ 11 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد مالیات کا سامان ضبط۔ اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن سرکھودا نے 584 غیر ملکی موبائل فون ضبط کر لیے۔ غیر ملکی موبائل فونز کی مالیات 7 کروڑ 24 لاکھ روپے ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑی بھی ضبط کر لی گئی۔ میاں والی سے غیر ملکی شیشہ، چھالیاں، نسوار اور سگریٹ ضبط کیے گئے۔ لاہور میں سندر کے علاقے میں 2 بہنوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر دونوں کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے متاثرہ لڑکیوں کی والدہ کی مدعیت پر مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی تلاش شروع۔
لاہور سمیت پنجاب میں بسنت کیسے منائی جائے گی؟ ضلع انتظامیہ نے محفوظ بسنت پر اہم فیصلے کر لیے۔ بسنت میں ڈیر، تاوا گڈا اور چھوٹی سائز کی پتنگ اڑائی جائے گی۔ تیز مانجھا، دھاتی تار اور کیمیکل پر مکمل پابندی۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت کا تہوار منایا جائے گا۔ فیصل آباد ملک کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے۔ 8000 ایکڑ پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم ہے۔ فیڈرک انڈسٹریل اسٹیٹ میں باؤنڈری وال مکمل کر لی گئی۔ وزیر تجارت چودھری شافع حسین کی فیصل آباد چیمبر کے صدر فاروق یوسف شیخ سے ملاقات۔ کہا کہ پنجاب میں تیزی سے نئے کارخانے قائم ہو رہے ہیں۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ میں 10 نئی فیکٹریوں کی تعمیر شروع ہو چکی۔ باولپور انڈسٹریل اسٹیٹ میں پہلی بار 7 کارخانے لگنے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب، UAE، بحرین، نائجیریا سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا۔ پاکستان اور افغانستان میں پولیو موجود ہے۔ یہ واحد موقع ہے۔ سرکار آپ کے پاس بچوں کو پولیو ویکسین پلانے آ رہی ہے۔ ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ISPR کا نیا نغمہ پاک سرزمینوں جاری کر دیا گیا۔ ISPR نے معروف گلوکار اسرار کی آواز میں پاک سرزمینوں کے عنوان سے نیا ملی نغمہ ریلیز کر دیا۔ جاری کردہ نغمہ تینوں مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان ہے۔ نغمے میں موقع حق کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کی دفاع وطن کی شاندار عکاسی کی گئی ہے۔ فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل سلمان بیگ کی 1971 جنگ کی آپ بیتی۔ کہا مہرپور جیسور سیکٹر میں چارلی کمپنی نے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کمانڈر چارلی کمپنی میجر زاہد الاسلام بہادر اور لیڈر تھے۔ 9 دسمبر کو بھارتی فوج کشتیہ میں ہماری کمپنی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ بھارتی افواج نے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھارتی فوج نے اعتراف کیا کہ چارلی کمپنی کے حملے میں اس کے 6 افسران سمیت 100 سے زائد اہلکار مارے گئے تھے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی سفاکیت اور ظلم و استبداد جاری۔ ظالم مودی نے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کے قتل و غارت اور منظم استحصال کی انتہا کر دی۔ قابض بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک اور کشمیری نوجوان کو بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ کشمیری نوجوان کی شناخت خالد شریف بٹ کے نام سے ہوئی۔ امریکی اسپیشل فورسز کا چین سے ایران جانے والے جہاز پر چھاپا۔ جہاز سری لنکا کے قریب سمندر میں روکا گیا۔ ایران جانے والے دفاعی سامان کو موقع پر تباہ کر دیا گیا۔ دفاعی سامان میں ایران کے روایتی ہتھیاروں کے پرزے شامل تھے۔ تلاشی کے بعد جہاز کو جانے کی اجازت دی گئی۔ امریکہ میں 2000 افغان دہشت گرد تنظیموں سے براہ راست یا ممکنہ رابطے رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں افغان شہریوں کی جانچ میں سنگین غلطیاں کی گئیں۔ نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبٹ نے خبردار کر دیا۔ آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے۔ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں مسلسل امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ دنیا بھر میں PSL کی گونج، بھارتی برتری کا غرور چکمچور۔ کھیل کے میدان میں بھی بھارت کے کھوکھلے دعوے دب گئے۔ پاکستان کی پے در پے کامیابوں نے غرور خاک میں ملا دیا۔ کھیل کو بدعنوانی کی بھیٹ چڑھا کر بھارت نے اعتماد کھو ڈالا۔ مئی 2025 میں بھارتی جارحیت کے باعث ٹورنامنٹ کی عارضی معطلی کے بعد دوسری بڑی گراوٹ۔ کشیدگی کے باعث IPL کی عارضی معطلی بڑا دھچکا تھا۔ DNPS ایڈوائزری کے مطابق IPL ویلیو 2023 سے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ موسم سرما میں مچھلی کی مانگ میں اضافہ۔ دریائے سندھ کے میٹھے پانی کی مچھلی ملک بھر میں مشہور۔ سکھر کی مچھلی مارکیٹ میں روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور ہارون آباد میں انوکھی شادی کی دھوم۔ پیسوں کے ساتھ موبائل فونز اور قیمتی سوٹ بھی لٹائے گئے۔ کسی نے فراغ دلی کہا تو کسی نے فضول خرچی کا نام دے دیا۔
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।